السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 9 اس کا قاعدہ پیج نمبر 17 کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے دوسری آیت دیکھی تھی، آج ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو پیش وو، واو پیش وو، جیم پیش واو جو، وجو۔ حروف مدہ کا قاعدہ ہے، ہا کے اوپر تنوین ہے، ہا دو پیش ہن، وجوہن، سوری ہا کو بھاری کیجیے گا، وجوہن، وجوہ۔ وقف کی صورت میں دو تنوین کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ جزم آ جائے گی وقف کی صورت میں، وجوہ۔ ہا کو بھاری کیجیے گا، وجوہ۔ حمزہ زبر آ، ثا، 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 ثا زیر یا فی، آفی، سی کی سیٹی نہ آئے، آفی، سین کی سیٹی نہیں آنی چاہیے، فی۔ مفردات میں ہم سیکھ چکے ہوئے ہیں کیسے پڑھتے ہیں، فی کو نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، سیٹی بالکل نہ آئے، نہ ہی موٹا کرنا ہے، نہ ہی صاد کی طرح اس کو کرنا ہے۔ آفی، میم دو زیر من، آفی من۔ تنوین کی صورت میں ہم نے غنہ کیا، آفی من۔ وقف کی صورت میں آفیم، آفیم۔ آگے حمزہ زبر آ، لام زیر یا لی، آلی، میم دو زیر من، علی من۔ یہاں پہ بھی حروف مدہ کا قاعدہ ہے، یہ بھی حروف مدہ کا قاعدہ ہے، اور یہ جو، یہ بھی حروف مدہ کا قاعدہ ہے، اس لیے ان کو 1 سے 1.5 الف کی مقدار یا 2 الف کی مقدار آپ نے لمبا کرنا ہے۔ آفی من، علی من۔ اور تنوین کے اوپر وقف کیسے ہوگا؟ جزم کی صورت میں، جزم کی صورت میں ہم اس پہ وقف کریں گے، علیم، علیم۔ یہ دیکھیں علیم، یہ علیم ہے، ٹھیک ہے، دردناک۔ اور جب وہ علیم آتا ہے تو اس کے اندر اگر آپ عین کو الف کے ساتھ مشابہت دے دیتے ہیں تو استغفر اللہ، وہ دیکھیں نا، علم والا اور دردناک معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ تو توجہ کیا کریں اسپیشلی مخارج کے اوپر، ہم علیم تو نہیں بول رہے، ہم علیم بولنا ہے تو علیم ہی ادا کیا کریں، ٹھیک ہے۔ علیم، با زبر با، فاد، با زبر با، فاد۔ پہلی بات ہے فاد، پروناؤنس کیا کریں ان لفظوں کو، ف پروناؤنس کیا کریں، پھر آگے سے اس کو ملایا کریں، با زبر با، فاد زیر یا فی۔ دیکھیں فی، تھوڑا سا زبان کو کاو دیتے ہوئے موٹے طریقے سے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے نا فاد، فاد زیر یا فی، با فی۔ را دو زبر رن، بصیرن، بصیرن۔ حروف مدہ کا قاعدہ پہلے پورا کریں، پھر تنوین کو 2 سیکنڈ کے لیے منہ میں رکھیں، رن، را پہ 2 زبر ہیں، اس کو پور پڑھیں گے، رن، رن نہیں کرنا، موٹا کرنا ہے، رن، بصیرن، ٹھیک ہو گیا۔ جب وقف کریں گے صرف یہ 2 زبروں کو 1 زبر میں بدلنا ہے، باقی یہ سب تنوین اور پیش ایسے ہی رہیں گے، صرف جو 2 زبروں کا قاعدہ ہوتا ہے اس کو یاد کیا ہوگا آپ نے اب تک، کہ 2 زبر جو ہوتا ہے وقف کی صورت میں 1 زبر رہ جاتی ہے، بصیرا، 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 ٹھیک ہے۔ تنوین کی صورت میں بصیرن، وقف کی صورت میں بصیرا۔ اب ان کو ہم باری باری پڑھتے ہیں، وجوہن، 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 وجوہ۔
آثیم 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 علیم 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 بصیرا 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 بصیرا. یہ آیت مکمل ہوئی. انشاءاللہ ہم کل دوسری آیت کو دیکھیں گے.